نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین ثم آمین۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد ابن عبد اللہ ما ضاق امر الا وفرجہ اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد صاحب الخلق العظیم وعلى آلہ وصحبہ وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا رحمة للعالمین یا شفیع المذنبین یا خاتم النبیین یا سید المرسلین یا نبی اللہ یا حبیب اللہ یا نور اللہ یا رسول اللہ۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا احسان کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے کلام کی محبت میں، الفت میں، دعوت قرآن سمجھنے کے لیے، قرآن پاک سے فیض پانے کے لیے منتخب کیا، چن لیا۔ اس نعمت پر ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ اس پیارے کلام سے اللہ تعالی ہمیں بھی منور فرمائے اور ہمیں اس قابل بنا دے کہ لا تعداد ہم سے لوگ منور ہو جائیں۔ ادب اور تعظیم کی نعمت عظیم نعمت ہے۔ قرآن پاک اور احادیث طیبہ کی باتیں ہوں اور سننے والے ادب و احترام کا پیکر بن کر توجہ سے سماعت کریں تو خصوصی برکتوں، رحمتوں اور انوار کا نزول ہوتا ہے، غیبی امداد حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں خوب توجہ سے سننے کی سعادت عطا فرمائے۔ اسلاف اور بزرگان دین میں قرآن پاک سے جو محبت و الفت تھی اسے الفاظ سے بیان کرنا ممکن ہی نہیں۔ یہی محبت قرآن پاک کا صدقہ تھا کہ وہ دونوں جہاں میں کامیاب ہوئے۔ مرد تو مرد ہیں، خواتین میں بھی قرآن پاک سے محبت کا وہ جذبہ کار فرما تھا جس کی مثال موجودہ دور میں نظر نہیں آتی۔ اسلاف میں قرآن پاک کی محبت کی عکاسی اس واقعے سے بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ واسطی علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں کہ میدان عرفات میں نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا، یعنی وہ جو دن تھا وہ 9 ذی الحجہ نہیں تھا، وہ کوئی عام دن تھا، اور میدان عرفات حضرت سیدنا عبداللہ واسطی حاضر ہوئے تو آپ نے ایک بوڑھی خاتون کو دیکھا جس کا لباس بھی اون کا ہے، چادر بھی اون کی ہے، اور وہ اس آیت کی تلاوت کر رہی ہے۔ سورہ یاسین شریف آیت نمبر 58،
سلام قولا من رب الرحیم، یعنی وہ سلام کا ذکر کر رہی ہے۔ حضرت عبداللہ واسطی کہتے ہیں کہ میں نے اس خاتون سے پوچھا آپ یہاں تنہا میدان عرفات میں کیا کر رہی ہیں؟ اس خاتون نے جواب دینے کے بجائے قرآن پاک سورہ اعراف کی آیت نمبر 186 اور سورہ زمر کی آیت نمبر 37 کی تلاوت کی۔ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ اور ومن یہد اللہ فما لہ من مضل۔ اس میں راستہ بھولنے کا اور ہدایت کا ذکر تھا۔ آپ سمجھ گئے کہ وہ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ میں راستہ بھول گئی ہوں اور میں اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گئی ہوں۔ حضرت عبداللہ واسطی علیہ رحمہ کہتے ہیں میں نے سوال کیا اماں جان آپ کہاں سے آئی ہیں، کہاں واپس جانا چاہتی ہیں؟ تو اس کے جواب میں انہوں نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 یعنی پہلی آیت تلاوت کی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ جب انہوں نے من المسجد الحرام کہا اور الی المسجد الاقصی کہا تو آپ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ مسجد اقصی بیت المقدس فلسطین کی سرزمین سے آئی ہیں اور وہیں واپس جانا چاہتی ہیں۔ میں نے کہا آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 کی انہوں نے تلاوت کی۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ جو صاحب استطاعت ہیں ان پر حج فرض ہے۔ آپ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ وہ یہاں پر حج کرنے کے لیے آئی ہیں۔ میں نے کہا کتنے دن سے آپ اس میدان میں موجود ہیں، کتنے دن سے آپ اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گئی ہیں؟ تو انہوں نے سورہ مریم کی آیت نمبر 10 کی تلاوت کی، ثلاث لیال سویہ، جس میں 3 راتوں کا ذکر ہے۔ آپ کہتے ہیں میں سمجھ گیا وہ کہنا چاہتی ہیں 3 دن 3 راتیں گزر گئیں، میں اس میدان میں ہوں، میرے ساتھیوں سے میں بچھڑ گئی ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ یہاں کیا کھاتی ہیں، کیا پیتی ہیں؟ یہ تو میدان عرفات ہے جو سال میں صرف 9 ذی الحجہ کو آباد ہوتا ہے۔ یہاں دور دور تک نہ پانی ہے نہ کھانے کا انتظام ہے۔ اس عظیم خاتون نے سورہ شعراء کی آیت نمبر 79 کی تلاوت کی، هو یطعمنی ویسقین، اللہ ہی مجھے کھلاتا ہے اور وہی پلاتا ہے۔ آپ نے کہا یہاں تو کئی میلوں تک پانی نہیں ہے، آپ وضو کیسے کرتی ہیں؟ انہوں نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 کی تلاوت کی، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ پانی نہ ہو تو تیمم کرو۔ آپ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ وہ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ وضو کی جگہ میں تیمم کرتی ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں نے کہا میرے پاس کھانا بھی ہے، پانی بھی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو پیش کروں۔ تو اس عظیم خاتون نے سورہ مریم کی آیت نمبر 26 کی تلاوت کی، انی نذرت للرحمن صوما، اس میں روزے کا ذکر ہے۔ آپ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ وہ اشارہ یہ دے رہی ہیں کہ میں تو روزے سے ہوں۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 کی تلاوت کی، اتم الصیام الی اللیل، روزہ رات تک پورا کرو یعنی غروب آفتاب تک۔ اب کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ وہ کہنا یہ چاہتی ہیں کہ ابھی میں کچھ کھا پی نہیں سکتی، میں نے روزہ رکھا ہے۔ میں نے کہا رمضان المبارک کا مہینہ تو نہیں ہے؟
تو انہوں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 کی تلاوت کی، وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ۔ جو کوئی نفلی روزہ رکھے اور جو کوئی نفلی کام زیادہ کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کا صلہ دینے والا، علم والا ہے۔ یعنی اشارہ یہ تھا کہ رمضان المبارک کا مہینہ تو نہیں ہے، لیکن نفلی روزہ رکھنا یہ باعث برکت ہے، اور میں نے نفلی روزہ رکھا ہے۔ حضرت عبداللہ واسطی کہتے ہیں، میں نے کہا کہ دیکھیں، رمضان المبارک کا فرض روزہ ہو تو وہ بھی مسافر کے لیے رعایت ہے کہ وہ ابھی نہ رکھنا چاہے تو نہ رکھے، بعد میں وہ قضا کر لے۔ تو آپ نے نفلی روزہ رکھا ہے، تو انہوں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 کی تلاوت کی، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ جس میں فرمایا گیا کہ روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ حضرت عبداللہ واسطی حیران ہو گئے کہ یہ عظیم خاتون جو بظاہر بوڑھی ہیں لیکن قرآن پاک سے کتنا شغف ہے، کتنی مہارت ہے، اور ہر سوال کا جواب وہ قرآن پاک سے دے رہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا وجہ ہے آپ ہر بات کے جواب میں قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں؟ جس طرح میں کلام کر رہا ہوں، لوگ کلام کرتے ہیں، اس طرح آپ عام گفتگو کیوں نہیں کرتے؟ تو اس عظیم خاتون نے سورہ قاف کی آیت نمبر 18 کی تلاوت کی، 18 کی، ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، جس میں اس بات کا ذکر ہے جو ہم زبان سے نکالتے ہیں، نامہ اعمال لکھنے والے فرشتے اسے لکھ لیتے ہیں۔ اشارہ اس طرف تھا کہ میں ہر سوال کے جواب میں قرآن پاک کی تلاوت اس لیے کر رہی ہوں کہ جواب بھی ہو جائے، تم میرا اشارہ بھی سمجھ لو، اور میرے نامہ اعمال میں گفتگو نہ لکھی جائے بلکہ قرآن پاک لکھا جائے، مجھے قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب ملے۔ اب کہتے ہیں، میں نے ایک سوال کیا جو کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، فضول تھا، تو اس کے جواب میں انہوں نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 کی تلاوت کی، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کا تجھے علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑ، إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، کل بروز قیامت کان سے بھی سوال ہوگا، آنکھوں سے بھی ہوگا، دل و دماغ سے بھی ہوگا۔ سوچ بھی پاکیزہ ہو، آنکھیں بھی پاکیزہ ہوں، کان بھی پاکیزہ ہوں، اور گفتگو میں احتیاط کرنی چاہیے۔ ان کا اشارہ اس طرف تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ سے فضول سوال کر لیا، تو اس پر انہوں نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 92 کی تلاوت کی، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، آج کے دن تم پر کچھ ملامت نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ کہتے ہیں میں نے عرض کی کہ آپ میری اونٹنی پر سوار ہو جائیں، پھر ہم میدان عرفات سے باہر جاتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں، شاید آپ کے ساتھی آپ کو ڈھونڈتے ہوئے کہیں مل جائیں۔ جب میں نے انہیں اونٹنی پر سوار ہونے کی پیشکش کی تو انہوں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 کی تلاوت کی، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، جو تم نیکی کرو گے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ یعنی اشارہ یہ تھا کہ تم نے مجھے اونٹنے کی پیشکش کی، نیکی کی ہے، اللہ تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اب چونکہ وہ خاتون با پردہ تھیں
لیکن اونٹنی پر سوار ہونے کے لیے ہو سکتا ہے ان کی پنڈلیاں نظر آ جائیں یا لباس میں خیال رکھنا مشکل ہو، تو انہوں نے میری توجہ دلائی اس مسئلے کی طرف۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، سورہ نور آیت نمبر 30۔ اے محبوب، آپ مومنوں سے فرمائیے اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں۔ آپ کہتے ہیں میں سمجھ گیا، وہ کہنا یہ چاہتی ہیں کہ آپ اپنا رخ دوسری طرف کریں تاکہ میں اطمینان سے اونٹنی پر سوار ہو جاؤں۔ آپ کہتے ہیں کہ میں دوسری طرف ہو گیا۔ اب ہوا یہ کہ وہ جب اونٹنی پر سوار ہوئیں تو کجاوے میں ان کی چادر پھنس گئی، الجھ گئی، اس سے کچھ پھٹ گئی۔ تو انہوں نے قرآن پاک کی آیت کی تلاوت کی، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یعنی تمہارے اعمال بد کا وبال ہے، اور بہت سے تو وہ معاف فرما دیتا ہے۔ پھر سواری کی دعا پڑھی، سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون، سورہ زخرف آیت نمبر 13 اور 14۔ حضرت عبداللہ واسطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اب میں اس اونٹنی کو چلا رہا تھا، اس کی رفتار سلو تھی، تو میں نے رفتار بڑھانے کے لیے زور سے آواز نکالی، جس طرح جانور کو تیز کرنے کے لیے آواز نکالی جاتی ہے۔ میری آواز زیادہ بلند ہو گئی، اونٹنی کی رفتار زیادہ تیز ہو گئی۔ اب وہ خاتون یہ کہنا چاہتی تھیں کہ اتنا زور سے چیخنا نہیں چاہیے، اور اونٹنی کی رفتار اتنی زیادہ تیز نہ رکھو، میانہ روی سے چلو، اعتدال اختیار کرو۔ تو انہوں نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 19 کی تلاوت کی، وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر، وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو پست رکھ، إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، بے شک تمام آوازوں میں بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے اشعار پڑھنے شروع کر دیے۔ اب جو میں اشعار پڑھ رہا تھا، نہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد کا ذکر تھا، نہ نعت مصطفیٰ، ایسے ہی شعراء کے اشعار ہوتے ہیں جو کبھی پہاڑوں کا ذکر کرتے ہیں، کبھی وہ شفق کا ذکر کرتے ہیں۔ تو انہوں نے، اس خاتون نے مجھے کہا سورہ مزمل کی آیت نمبر 20 کی تلاوت کی، اور یہ پیغام دیا کہ قرآن پاک کی تلاوت کرو، فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا قرآن پڑھنا آسان ہو اتنا قرآن پڑھو۔ تو میں نے کہا کہ یہ تو سعادت کی بات ہے، آپ کو اللہ نے سعادت دی ہے، اب ہر وقت قرآن پاک ہی پڑھتی ہیں، اللہ یہ سعادت مجھے بھی عطا فرمائے۔ تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 کی انہوں نے تلاوت کی، وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہوتے ہیں۔ یعنی مجھے یہ کہا کہ آپ عذر پیش نہ کریں، بلکہ آپ اس نصیحت کو قبول کریں۔ عقل مند وہی ہوتا ہے جو سعادت کو قبول کر لے۔ تو قرآن کی تلاوت کرنا یہ سعادت ہے، آپ بھی قرآن کی تلاوت کریں، اور صرف عذر پیش کر کے اس بات کو یہیں پر ختم نہ کریں، بلکہ جس عمل کی دعوت دی ہے وہ عمل کریں۔ اب کہتے ہیں پھر میں نے ایک فضول سوال کر لیا، تو انہوں نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 101 کی تلاوت کی، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، تم ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر وہ ظاہر ہو جائیں تو تمہیں بری لگے۔
اب کہتے ہیں میں نے سوال کیا کہ کیا اس قافلے میں آپ کے ساتھیوں کے ساتھ آپ کی اولاد بھی ہے؟ تو انہوں نے سورہ کہف کی آیت نمبر 46 کی تلاوت کی، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، جس میں مال اور اولاد بیٹوں کا ذکر تھا۔ آپ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ وہ کہنا یہ چاہتی ہیں کہ میرے بیٹے قافلے میں موجود ہیں۔ پھر انہوں نے سورہ نحل کی آیت نمبر 16 کی تلاوت کی، وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اس میں ستاروں کا ذکر تھا، اور اس بات کا ذکر ہے کہ ستاروں کے ذریعے لوگ راستہ تلاش کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ ان کے بیٹے قافلے میں رہنما ہیں اور سردار ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے قرآن پاک کی آیت کی تلاوت کی، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم۔ میں سمجھ گیا کہ ان کا نام مریم ہے۔ میں نے کہا آپ کے کتنے بیٹے ہیں؟ ان کے نام کیا ہیں؟ تو انہوں نے سورہ نساء آیت نمبر 125 کی تلاوت کی، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ سورہ نساء آیت نمبر 164 کی تلاوت کی، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور سورہ صاد آیت نمبر 26 کی تلاوت کی، یا داود انا جعلناک خلیفہ۔ آپ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ 3 بیٹے ہیں، ایک کا نام ابراہیم ہے، ایک کا نام موسیٰ ہے، ایک کا نام داود ہے۔ ہم ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک راہ پر جا رہے تھے کہ قافلہ مل گیا، ان کے شہزادے مل گئے، صاحبزادے مل گئے۔ انہوں نے یعنی اس خاتون نے اپنے جیب سے پیسے نکالے، سکے نکالے، اور اپنے شہزادوں کو سکے دیے، اور وہ کہنا یہ چاہتی تھی کہ اس نے میری خدمت کی ہے اور تمہیں تلاش کیا ہے، تم اس کی خدمت کرو، مہمان نوازی کرو، اور کوئی کھانے کی چیز ڈھونڈو اور انہیں پیش کرو۔ تو اس کے لیے انہوں نے سورہ کہف کی آیت نمبر 19 کی تلاوت کی، فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ۔ جب اصحاب کہف 309 سال تک سونے کے بعد اٹھے تو انہوں نے اپنے ساتھیوں میں سے ایک کو سکے دیے، اور قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کیا کہ انہوں نے کہا کہ تم اپنوں میں سے کسی ایک کو ان سکوں کے ساتھ بھیجو شہر کی طرف، فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ۔ پھر چاہیے کہ وہ تلاش کریں کہ کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے، پھر چاہیے کہ وہ تمہارے پاس وہ رزق لے کر آئیں۔ میں حیران ہو گیا کہ اتنی دیر تک وہ گفتگو میں صرف قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہیں، اور اس انداز سے تلاوت کی کہ میں سارے اشارے بھی سمجھ گیا۔ میں اس عظیم خاتون کی قرآن دانی پر حیران ہو گیا۔ میں نے اس عظیم خاتون کے بیٹوں سے کہا، آپ بڑی خوش نصیب ہیں کہ آپ کو اللہ نے ایسی والدہ دی۔ میں کافی دیر سے ان کے ساتھ ہوں، لیکن یہ ہر سوال کے جواب میں قرآن کی تلاوت کرتی ہیں۔ بیٹوں نے کہا کہ آپ کو تو اس پر حیرت ہے کہ کچھ دیر انہوں نے قرآن سے جواب دیا۔ ہم تو اپنی والدہ کو 30 سال سے دیکھ رہے ہیں، انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کے علاوہ کوئی بات اپنی زبان سے نہیں نکالی۔ اللہ اس عظیم خاتون کے صدقے میں ہمیں بھی قرآن پاک کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن پاک کو سمجھنے کا ذوق و شوق عطا فرمائے۔ اور لوگوں پر بھی حیرت تھی اس زمانے کے کہ وہ اتنے قرآن کے ماہر تھے، ان کے خاندان والے، ان کے بیٹے، کہ اس خاتون کے کلام کو یعنی وہ اشارتاً قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہیں اور اس سے وہ مفہوم سمجھ جاتے تھے۔
ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے، نور والا، فیض والا، عظمت والا کلام ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور اس ایک جان سے اس کا جوڑا بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور آدم علیہ السلام سے حضرت حوا کو بنایا۔ وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور ان دونوں سے کئی مردوں اور عورتوں کو پیدا کیا۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اللہ سے ڈرو جس سے مانگتے ہو اور رشتہ داروں کے حقوق کا خیال کرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ یہ سورہ نساء کی پہلی آیت ہے اور چوتھے پارے کا 12واں رکوع ہے۔ قرآن پاک سے منور ہونے اور معاشرتی برائیوں سے دور ہونے کے لیے یہ آیت کریمہ ابتدا اور انتہا پر غور کی دعوت دیتی ہے۔ ابتدا میں اللہ سے ڈرنے کا ذکر ہے، یا ایہا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، اور آخر میں تقوی اور پرہیزگاری کیسے حاصل ہو اس کا طریقہ ذکر کیا گیا۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ درمیان میں انسان کی پیدائش کا ذکر کیا گیا، خلقکم من نفس واحدہ، اللہ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ اسی مفہوم کو، یعنی انسان کی پیدائش کے مراحل کو، قرآن مجید فرقان حمید میں اس طرح بھی ذکر کیا گیا۔ سورۃ المومنون آیت نمبر 12، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور ضرور بے شک ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ہم نے اس پانی کو، نطفے کو، ایک مضبوط ٹھہراؤ میں رکھا۔ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر ہم نے اس پانی کی بوند کو جمے ہوئے خون کی بوند بنا دیا۔ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر ہم نے جمے ہوئے خون کی بوند کو گوشت کا ذرہ بنا دیا۔ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر ہم نے گوشت کی بوٹی کو ہڈی بنا دیا۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا۔ یہ بھی بتایا گیا، اے انسان غور کر کہ پہلے تیرا وجود بھی نہیں تھا، تیرا ذکر بھی نہیں تھا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان کو وہ وقت یاد نہیں کہ وہ زمانے میں اس کا کوئی وجود نہیں تھا، وہ شیء مذکورا، ایسی کوئی چیز نہ تھی جس کا ذکر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے عدم سے وجود عطا کیا، تخلیقی مراحل کا ذکر کیا گیا۔ یہ انسان جب دنیا میں آیا، اللہ نے کرم کیا۔ سورہ دہر آیت نمبر 2 میں ارشاد ہے، فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، پس ہم نے اس انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ اللہ نے کان دیے، آنکھیں دیں اور عظیم دماغ دیا، ذہن دیا۔ آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، اور پھر اللہ نے وہ عقل دی کہ ہم نے بہت ساری باتیں جان لی جو ہم پہلے نہیں جانتے تھے۔ جہاں انسان پر کرم نوازیوں کا ذکر ہوا،
تو یہ بھی فرمایا گیا کہ تو غرور نہ کر، تیری پیدائش ایک پانی کی بوند سے ہے، پیدائش سے پہلے نہ تیرا نام تھا نہ تیرا وجود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدائی مراحل سے گزرنے کا بھی ذکر کیا اور پھر اس بات کا بھی ذکر کیا کہ پھر انسان نکاح کی عمر کو پہنچ جاتا ہے۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، سورہ نحل آیت نمبر 72۔ اور اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جانوں سے جوڑے بنائے۔ سورہ روم آیت نمبر 21 میں ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ نشانی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری جانوں میں سے تمہارے لیے جوڑے بنائے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ جب اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے اور شادی سنت کے مطابق ہوتی ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو میاں بیوی ایک سکون والی زندگی پاتے ہیں، چین والی، اطمینان والی۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت کو رکھ دیا۔ میاں بیوی شادی سے پہلے اجنبی ہوتے ہیں، لیکن جب نکاح کے موقع پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور جیسے ہی یہ رشتہ جڑ جاتا ہے، اجنبیوں کے درمیان ایسی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو اجنبیوں کے درمیان نکاح سے بڑھ کر کوئی اور رشتہ نہیں جو محبت اور الفت پیدا کرنے والا ہو۔ ایک انسان کی جو لائف ہے اس میں آپ دیکھیں، جب انسان پیدا ہوا تو اسے اللہ تعالیٰ نے نسبی رشتے دیے، ماں باپ، بھائی بہن، ماموں، چچا، خالہ، پھوپھی، اور جب وہ شادی شدہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے سسرالی رشتے عطا فرماتا ہے، وہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، وہی ہے جس نے پانی سے بشر کو پیدا کیا۔ فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، پھر اللہ نے اس کے لیے نسب بنائے، نسبی رشتے پیدا کیے اور سسرالی رشتے پیدا کیے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 54۔ اب جب معلوم ہوا کہ سسرالی رشتہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، شادی ہونا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اور نعمت کے موقع پر گناہ کرنا یہ ناشکری ہے، تو یہ بات بالکل واضح ہوئی کہ ایسے موقع پر ایک مسلمان کو کتنا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس ازدواجی مراحل میں داخل ہونے کے بعد زندگی کا اہم موڑ اور مرحلہ کیسے گزارنا ہے، معاشرے کی برائی سے کیسے بچنا ہے، قرآن و حدیث میں اس کی تعلیم دی گئی، ضرورت ہے اس تعلیم کو سمجھنا۔ آج انہی باتوں پر ہمیں غور کرنا ہے اور معاشرے کی برائیوں سے اجتناب کرنا ہے۔ دیکھیں، یہ ایک بڑا طویل موضوع ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ رشتے کی تلاش کیسے کی جائے، پھر موضوع یہ ہے کہ رشتہ طے کیسے کیا جائے، پھر موضوع یہ ہے کہ رشتہ طے ہونے سے لے کر ولیمے تک جو رسومات ہیں اور جو تقاریب ہیں وہ کیسے منعقد کی جائیں۔ پھر اس کے بعد اس پر یہ موضوع آتا ہے کہ شادی ہونے کے بعد میاں بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں، دونوں خاندانوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں، کون سی ایسی غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے آج اکثر گھروں میں بے سکونی ہے، طلاق کی شرح بڑھتی جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، تو یہ ایک طویل موضوع ہے۔ مختصر یہ کہ انسان
ازدواجی زندگی میں داخل ہونے سے پہلے رشتہ طے کرنے کے مراحل سے گزرتا ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا نظریہ دیا ہے اور ہمیں کیا فرمایا ہے کس چیز کو ہم معیار بنائیں۔ ایک تو ہماری سوچ ہے، ایک اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہم مسلمان اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے وہی حق ہے، اس پر عمل کرنے میں ہمارے لیے نجات ہے، برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، سکون ہے، چین ہے۔ تو آئیے ہم احادیث طیبہ کے ذریعے اصول سمجھیں کہ شادی کے موقع پر معیار کس کو بنانا چاہیے۔ بخاری شریف کتاب النکاح میں حدیث ہے، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تنکح المرأة لأربع، عورت سے شادی 4 وجوہات کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ لمالہا، اس کے مال کی وجہ سے، ولحسبہا، اور اس کی خاندانی عزت کی وجہ سے، ولجمالہا، اور اس کے حسن و خوبصورتی کی وجہ سے، ولدینہا، اور اس کے دین کی وجہ سے۔ یہ 4 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے۔ اب پہلی وجہ مال کی وجہ سے جو شادی ہوتی ہے، یعنی مرد عورت سے شادی اس وجہ سے کرے کہ وہ مالدار ہے، بہت جہیز لے کر آئے گی، مجھے مالی فائدہ ہوگا، اس کے والد بہت پیسے والے ہیں، بہت دولت ہے، یعنی لالچ مال کا ہو۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، وَمَن تَزَوَّجَهَا لِمَالِهَا، اور جو کسی عورت سے شادی کرے اس کے مال کی وجہ سے، لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلَّا فَقْرًا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو محتاج بنا دے گا، اللہ اس کی محتاجی میں اضافہ فرمائے گا۔ زمین و آسمان ادھر سے ادھر ہو سکتے ہیں، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ جو حضور نے فرمایا وہ حق ہے، ایسا ہی ہوگا۔ اور ہم اس معاشرے میں دیکھ بھی رہے ہیں کہ جنہوں نے شادیاں کی مال کی لالچ میں، حرص میں، ہوس میں، اور مقصد صرف یہ تھا کہ مال حاصل ہو جائے، اللہ نے انہیں محتاج بنا دیا۔ دوسرے مقام پر فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَلَا تُزَوِّجُوهُنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ، عورتوں سے شادی ان کے مال کی وجہ سے نہ کرو، فَعَسَىٰ أَمْوَالُهُنَّ أَن تَطْغِيَهُنَّ، ہو سکتا ہے عورتوں کے مال ان عورتوں کو گناہوں میں مبتلا کر دیں، یعنی ہو سکتا ہے یہ عورت جو مال کی کثرت رکھتی ہے وہ مال کے غرور کی وجہ سے شوہر کی نافرمانی کرے، میں اتنا جہیز لے کر آئی ہوں، اتنا میرے ماں باپ نے خرچہ کیا ہے، تو کنگلا تیرے پاس کیا ہے، اور وہ شوہر کی نافرمانی کرے اور پھر گھر میں سکون ہونے کے بجائے بے سکونی ہو جائے۔ اور یہ بھی ہمارے معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں، ایسا ہی ہو رہا ہے۔ کسی عورت سے شادی کی جائے اس کی خاندانی عزت کی وجہ سے، اور مقصد یہ ہو کہ میں معزز ہو جاؤں گا، لوگ کہیں گے اتنے بڑے خاندان میں شادی کی۔ وَمَن تَزَوَّجَهَا لِحَسَبِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلَّا دِنَاءَةً، من تزوج امرأة لعزها لم يزدہ اللہ الا ذلا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو کسی عورت سے شادی کرے گا اس کے خاندان کی عزت کی وجہ سے، اس کا مقصد یہ ہوگا کہ خاندان بڑا معزز ہے، لوگ میری واہ واہ کریں گے، میں معزز ہو جاؤں گا، میری عزت میں اضافہ ہوگا، تو فرمایا
اللہ اسے ذلیل و رسوا کر دے گا۔ جو کسی عورت سے خوبصورتی کی وجہ سے شادی کرے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تزوج النساء لحسنہن، عورتوں سے نکاح نہ کرو ان کی خوبصورتی کی وجہ سے، فعسى حسنہن ان یردیہن، ہو سکتا ہے یہ حسن ان عورتوں کو تباہی میں ڈال دے۔ یعنی حسن و جمال تو ہو مگر وہ غرور و تکبر میں مبتلا ہو، اپنے شوہر کو اپنے سسرال کو کوئی حیثیت نہ دیتی ہو، دل اس کا سخت ہو سکتا ہے یہ حسن اس عورت کو تباہ کر دے۔ دوسری حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ حسن زائل ہونے والی چیز ہے، اگر حسن کی وجہ سے شادی کی تو بتائیے اگر حسن ہی زائل ہو گیا تو پھر شادی کی بنیاد کیا باقی رہے گی؟ اور جو دین کی وجہ سے شادی کرے، اخلاق کی وجہ سے کرے، سمجھداری کی وجہ سے کرے، تو فرمایا وَلَكِن تَزَوَّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ، ہاں لیکن تم شادی کرو عورتوں سے دین کی وجہ سے۔ وَلَأَمَةٌ خَرْمَاءُ سَوْدَاءُ ذَاتُ دِينٍ، فرمایا کہ ایسی کنیز سودا جو کالی ہو، سیاہ رنگ کی ہو، خرما چپٹی ناک والی ہو مگر ذات دین، دین والی ہو، وہ خوبصورت آزاد عورت، مالدار عورت سے بہتر ہے، وہ عورت سے بہتر ہے جو عورت دیندار نہ ہو۔ بارک اللہ لہ فیہا وبارک لہا فیہ، اللہ تعالی مرد کے لیے اس عورت میں برکت پیدا کرے گا اور عورت کے لیے مرد میں برکت پیدا فرمائے گا۔ فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دیندار عورت سے شادی کرو اور کامیاب ہو جاؤ۔ معنی کیا ہے؟ وَلَا تَلْتَفِتُ إِلَى الْمَالِ، مال کی طرف توجہ نہ کرو۔ اکثر اللہ مالک، اللہ تعالیٰ تیرے مال میں اضافہ کرے گا۔ مال کی طرف متوجہ نہ ہو، حسن و جمال بھی نہ دیکھو، خاندانی عزت بھی نہ دیکھو، بلکہ دینداری، تقوی، پرہیزگاری، اور یہ دیکھیں کہ وہ آپ کے گھر کو جنتی گھرانہ بنا سکتی ہے۔ کیا اس کے آنے سے آپ کے گھر میں سکون ہوگا؟ کیا وہ آپ کے ماں باپ کا ادب کرے گی؟ کیا وہ شوہر کے حقوق ادا کرے گی؟ آپ جس عورت سے شادی کر رہے ہیں ان قریب وہ آپ کے بچوں کی ماں بنے گی، کیا وہ آپ کے بچوں کی ماں بننے کے قابل ہے؟ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کی 2 فیکٹریاں ہیں اور وہ تیسری فیکٹری کھولنا چاہتا ہے۔ اسے فیکٹری کے لیے مینیجر چاہیے جو اس کی فیکٹری اچھے انداز میں چلا سکے۔ وہ اشتہار دیتا ہے، لوگ انٹرویو کے لیے آتے ہیں، مثلا 100 افراد آ جاتے ہیں۔ میرا سوال ہے کہ وہ مینیجر میں کیا وہ یہ دیکھے گا کہ 100 افراد میں سے سب سے زیادہ خوبصورت کون ہے؟ کیا وہ یہ دیکھے گا؟ خوبصورتی کو معیار بنائے گا، اس 100 میں سے جو زیادہ خوبصورت ہو میں اسے اپنی فیکٹری کا مینیجر رکھوں گا؟ یا وہ یہ دیکھے گا کہ ان 100 افراد میں سے کون خاندانی طور پر زیادہ معزز ہے، میں اسے فیکٹری کا مینیجر بناؤں؟ یا وہ یہ دیکھے گا کہ ان 100 افراد میں خاندانی طور پر سب سے زیادہ مالدار کون ہے؟ آپ کا جواب یہی ہوگا، وہ ان تینوں میں سے کوئی چیز نہیں دیکھے گا۔ سب سے پہلے وہ یہ دیکھے گا کہ اس شخص کی صلاحیت کیا ہے، اس کی ڈگریاں کیا ہیں، کیا وہ میری فیکٹری چلا سکتا ہے؟ سی وی دیکھنے کے بعد، ڈگریاں دیکھنے کے بعد بھی انٹرویو لے گا،
اور وہ اندازہ لگائے گا کہ کیا اس میں میری فیکٹری چلانے کی صلاحیت ہے یا یہ میری فیکٹری کو تباہ کر دے گا۔ لیکن افسوس، جب شادی کا موقع آتا ہے تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ خاتون ہمارے گھر کو سکون کا گہوارہ بنائے گی یا گھر کو تباہ کر دے گی۔ اس کے اخلاق کیا ہیں، دینداری کتنی ہے، تقوی پرہیزگاری کتنی ہے، صلاحیتیں کیا ہیں۔ اسی طرح جب لڑکے کا رشتہ آتا ہے، اپنی بیٹی اور بہن کا رشتہ طے کرتے وقت بھی ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھتے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ شخص کیا ہماری بہن کو سکون دے گا، کیا یہ ہماری بیٹی کو چین دے گا، اس کے اخلاق کیا ہیں، اس کی عادات کیا ہیں، اس کا کردار کیا ہے۔ افسوس، ہماری پہلی ترجیح مال ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے مطابق ہم نے فیصلے نہ کیے تو ہمیشہ کے لیے زندگی بھر کا سکون برباد ہو گیا۔ الامان والحفیظ۔ مال کا لالچ، شیطان کا وار، دل کو اندھا کر دیتا ہے۔ سب سے پہلے دین دیکھیں، سب سے پہلے عقیدہ معلوم کریں۔ یاد رکھیے، جو بد عقیدہ ہو، بد مذہب ہو، جس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، توقیر، عزت، محبت نہ ہو، وہ کبھی بھی آپ کے گھر میں سکون نہیں لا سکتا۔ آدمی سوچے کہ میں جہاں رشتہ طے کر رہا ہوں، میرے جانے کے بعد، نماز جنازہ کے بعد کیا وہ مل کر میرے لیے دعا کریں گے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میری بیٹی کے لیے جس کا رشتہ آیا ہے وہ گستاخ صحابہ تو نہیں، گستاخ اولیاء تو نہیں، گستاخ اہل بیت تو نہیں۔ سب سے پہلے دین دیکھیں، پھر تقوی اور پرہیزگاری دیکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس ایک نوجوان درس حدیث کے لیے آتا۔ وہ نوجوان بہت نیک صالح تھا، ہزاروں حدیثوں کا حافظ تھا۔ اچانک سے وہ غائب ہو گیا۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پھر پوچھا جب وہ آیا کہ اتنے دن سے کہاں تھے؟ حضرت سعید بن مسیب کون ہے؟ آپ نے صحابہ کرام سے علم حاصل کیا، آپ تابعی بزرگ ہیں۔ جب یزیدی فوجوں نے مدینہ منورہ پہ حملہ کیا اور مسجد نبوی شریف کی حرمت کو انہوں نے پامال کیا، تو اس وقت حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں تھے۔ تو یزیدی فوجوں نے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کا جو کمرہ تھا اس میں بند کر دیا۔ آپ 3 دن تک اس کمرے میں رہے۔ آپ کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم ہوتا تھا کہ سورج کب نکلا، کب غروب ہوا، لیکن میری کوئی نماز قضا نہیں ہوئی۔ جب بھی نماز کا وقت ہوتا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور سے اذان کی آواز سنتا۔ یہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی ایک شہزادی تھی، لاکھوں حدیثوں کی حافظہ، نیک صالح متقی پرہیزگار، اور عرب کی عورتوں میں بہت زیادہ خوبصورت۔ بادشاہ وقت نے اپنے بیٹے کے لیے نکاح کا پیغام دیا تو حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ کر ٹھکرا دیا، تیرا بیٹا فاسق ہے، فاجر ہے، میں اپنی بیٹی اس کے نکاح میں نہیں دوں گا۔ بادشاہ نے پہلے لالچ دی اور لاکھوں درہم و دینار پیشکش کی۔ آپ نے انکار کر دیا تو آپ کو کوڑے مارے گئے۔ سخت سردی میں ٹھنڈا پانی آپ کے اوپر گرایا گیا
لیکن آپ بضد رہے۔ آخر کار بادشاہ نے ہار مان لی۔ تو یہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نوجوان سے پوچھتے ہیں کیا بات ہے، اتنے دن غیر حاضر رہے اور بتایا بھی نہیں؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ حضرت میری بیوی کا اچانک سے انتقال ہو گیا، تو غم کی وجہ سے میں گھر سے باہر نہ نکل سکا۔ آپ نے فرمایا تمہیں دوسری شادی کرنی ہے؟ اس نوجوان نے کہا کرنی تو ہے، لیکن میں نے اپنی زندگی علم دین کے لیے صرف کر دی، میرے گھر میں کوئی چیز بھی نہیں ہے، چھوٹا سا میرا گھر ہے، جھوپڑی ہے، اس میں رہتا ہوں، نہ میرے پاس مال و اسباب ہیں، مجھے کون بیٹی دے گا؟ آپ نے فرمایا اس بات کو چھوڑو، کیا تم مجھے اختیار دیتے ہو، وکیل بناتے ہو کہ میں تمہارا نکاح جس سے چاہوں کر دوں؟ تو اس نوجوان نے آپ کو وکیل بنا دیا۔ آپ نے طلباء کو جمع کیا، نکاح کا خطبہ پڑھا اور اس نوجوان کا نکاح اپنی بیٹی سے کر دیا اور فرمایا جاؤ اب دلہن کے استقبال کی تیاری کرو۔ وہ نوجوان اپنے گھر آ گیا، اس سوچ میں پڑ گیا کہ میرے گھر میں تو کچھ بھی نہیں، نہ میرے پاس پیسے ہیں، میں کیا تیاری کروں؟ اسی سوچ و وچار میں شام ہو گئی، دروازے پر دستک ہوئی اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں تمہاری امانت دینے کے لیے آیا ہوں۔ پھر آپ دروازے سے ہٹ گئے اور دلہن گھر میں داخل ہوئی۔ وہ نوجوان حیران ہو گیا، پھر اس نے سوچا لوگ کیا کہیں گے کہ ابھی چند دن پہلے اس کی بیوی کا انتقال ہوا اور اب یہ عورت کہاں سے آ گئی؟ تو ایک ٹیلے پر چڑھ کے اس نے گاؤں کے لوگوں کو بلایا، گاؤں کے لوگ جمع ہو گئے۔ اس نے لوگوں سے کہا کہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی سے میرا نکاح کر دیا اور وہ دلہن بن کر آ گئی ہیں۔ لوگوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، وہ تو بہت بڑی عالمہ ہیں، حافظہ ہیں، قاریہ ہیں، بادشاہ وقت نے اپنے بیٹے کا رشتہ کرنا چاہا، بادشاہ کا وہ بیٹا جو ولی عہد ہے، جو بادشاہ کے بعد بادشاہ بنے گا، لیکن حضرت سعید بن مسیب نے انکار کر دیا۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ اپنے گھر کی عورتوں کو بھیجو اور دیکھ لو۔ گاؤں کی عورتیں آئیں، انہوں نے تصدیق کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا کہ یہ شادی ایسی بابرکت ہوئی کہ اس نوجوان کے رزق میں اللہ نے ایسی برکت دی کہ پورے گاؤں والوں کا وہ خیال رکھتا تھا۔ تو میں اس کر رہا تھا کہ انسان اگر نکاح اس لیے کرتا ہے کہ مال زیادہ ملے گا تو وہ نقصان میں رہے گا۔ مال کی ہوس نے انسان کو تباہ کر دیا۔ جب اپنے بیٹے یا اپنے بھائی کا رشتہ ڈالنے کے لیے کسی گھر کا انتخاب کیا جاتا ہے تو پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ گھر کیسا ہے، بہت زیادہ خوبصورت ہو اور گھر سے یہ محسوس ہو کہ گھر والے بہت مالدار ہیں۔ پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس لڑکی کے بھائیوں کا کاروبار کیا ہے، اس کے والد کا کاروبار کیا ہے۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر اس کی بہنوں کی شادی ہوئی تو انہوں نے کتنا جہیز ان کو دیا تھا۔ یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں، بلکہ باقاعدہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ ایسی لڑکی دکھاؤ جو خوب ہمیں جہیز دے، گھر بھی دے، گھر سامان بھی دے، 6 مہینے کا راشن بھی دے، اور باقاعدہ اس کے مطالبے بھی کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو جہیز مانگنا، گھر سامان مانگنا، یا کار کا مطالبہ کرنا، یا 6 مہینے کا راشن مانگنا، یہ ساری چیزیں در حقیقت بھیک مانگنا ہے۔ ایسے لوگ در حقیقت بھکاری ہیں۔ آپ سوچیں جب شادی کی ابتدا ہی غلط ہوگی
تو آگے کے مراحل میں برکتیں کہاں سے ملیں گی؟ ازدواجی تعلقات کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دو خاندان آپس میں جڑ جائیں اور دونوں خاندانوں میں محبتیں بڑھ جائیں۔ جب ابتدا ہی لالچ سے ہوئی تو محبت کا محل کیسے تعمیر ہوگا؟ پھر بسا اوقات لڑکی کو مجبور کیا جاتا ہے کہ کاروبار کے لیے پیسے لے کر آ۔ ابتدا ہی سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور کو جب دکھا دیا جائے تو بتائیے کہ پھر سکون کیسے حاصل ہوگا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے رخصت کیا۔ وہ چاہتے تو خوب سونا دے دیتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو اپنی لاڈلی شہزادی کونین خاتون جنت سیدہ کائنات کے جہیز میں سونے کا پہاڑ دے دیتے، لیکن آپ نے کتنا سادہ جہیز دیا۔ عاشق رسول حضرت مفتی احمد یا خان نعیمی علیہ رحمہ اپنی کتاب اسلامی زندگی میں اس جہیز کا ذکر کر رکھے ہیں اشعار کی صورت میں، آپ بھی سماعت کریں۔ گوش دل سے مومنوں سن لو ذرا، ہے یہ قصہ فاطمہ کے عقد کا، عقد کا پیغام حیدر نے دیا، مصطفیٰ نے مرحبا اہلاً کہا، پیر کا دن 17 ماہ رجب، دوسرا سن ہجرت شاہ عرب، پھر مدینے میں ہوا اعلان عام، ظہر کے وقت آئیں سارے خاص و عام، آج گویا عرش بھی ہے جھوم گیا، کہ یقیناً قدس بھی آ گئے ہیں فرش پر، جب ہوئے خطبے سے فارغ مصطفیٰ، عقد زہرا کا علی سے کر دیا، فاطمہ زہرا کا جس دن عقد تھا، سن لو ان کے ساتھ کیا کیا نقد تھا، ایک چادر 17 پیوند کی، مصطفیٰ نے اپنی دختر کو جو دی، ایک توشک جس کا چمڑے کا غلاف، ایک تکیہ ایک ایسا ہی لحاف، توشک بچھونے کو کہتے ہیں، بستر کو کہتے ہیں، جس کے اندر اون نہ ریشم نہ روئی، بلکہ اس میں چھال خرمے کی بھری، خرما یعنی کھجور، ایک چکی پیسنے کے واسطے، ایک مشکیزہ تھا پانی کے لیے، ایک لکڑی کا پیالہ ساتھ میں، نقرئی کنگن کی جوڑی ہاتھ میں یعنی چاندی کے کنگن کی جوڑی، اور گلے میں ہار ہاتھی دانت کا، ایک جوڑا بھی کھڑاؤ کا دیا یعنی نالین کا، شہزادی سید الکونین کی بے سواری ہی علی کے گھر گئی، ماہ ذی الحجہ میں جب رخصت ہوئی تب علی کے گھر میں ایک دعوت ہوئی۔ اب ولیمے کی دعوت میں کیا تھا؟ جس میں تھیں 10 سیر جو کی روٹیاں، کچھ پنیر اور تھوڑے خرمے بے گما، یعنی تھوڑی سی کھجوریں، پنیر اور 10 سیر جو کی روٹیاں، واسطے جن کے بنے دونوں جہاں، ان کے گھر تھیں سیدھی سادی شادیاں، اس جہیز پاک پر لاکھوں سلام، صاحب لولاک پہ لاکھوں سلام، سب کو ان کی راہ چلنا چاہیے اور بری رسموں سے بچنا چاہیے، مالک ان کی راہ جو کوئی چلے، دین و دنیا کی مصیبت سے بچے۔ آہ صد آہ، جہیز کو سوال کیا جاتا ہے، اور یہ سوال کرنا در حقیقت بھیک مانگنا ہے، یوں کہیے بھکاری بھی ہیں اور معزز ہیں۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر باقاعدہ ڈیمانڈ ہوتی ہے، فرنیچر یہاں کا چاہیے، فلاں چیز یہ چاہیے،
فلاں کی بیٹی کی شادی میں جہاں سے بنا تھا وہاں سے بنانا ہے، یعنی پیسفل ماحول میں، اچھے انداز میں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر بھیک مانگ رہے ہیں۔ بعض اوقات جو گھر کے مرد حضرات ہوتے ہیں یا جو لڑکا ہوتا ہے وہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن عورتوں کے ذہن خراب ہوتے ہیں۔ شیطان یہی چاہتا ہے نفرت کیسے پیدا ہو۔ دنیا کا سوال یہ نفرت کا بیج ہے۔ ہماری بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ معاشرے کی ان رسومات کا بائیکاٹ کریں اور وہ اپنے گھر والوں کو سمجھائیں، اپنے شوہر کو سمجھائیں، اپنے بیٹے کو سمجھائیں کہ جہیز کا مطالبہ کرنا یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا دامن تھام کر ہم جتنا سکون پا سکتے ہیں اتنا اس کے بغیر سکون نہیں پا سکتے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ چند سال گزرے، آگرے میں ایک چمار نے اپنی لڑکی کو اتنا جہیز دیا کہ وہ بارات کے ساتھ جلوس کی شکل میں 1 میل میں تھا۔ اس کی نگرانی کے لیے پولیس بلانی پڑی۔ جب اس سے کہا گیا کہ اتنا جہیز رکھنے کے لیے دولہے کے پاس مکان نہیں ہے، تو فوراً 2 قیمتی مہنگے مکانات خرید کر دولہے کو دے دیے۔ چنانچہ اب ہم نے خود دیکھا کہ جو مسلمان اپنی جائیداد مکان فروخت کر کے بہت مہنگا جہیز اپنی بیٹیوں کو دیتے ہیں، تو دیکھنے والے اس چمار کے جہیز کا ذکر شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی وہ چمار نے جہیز کا ریکارڈ توڑ دیا۔ اس مسلمان بیچارے کا نام کوئی نہیں لیتا، نہ کوئی تعریف کرتا ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں لہذا اے مسلمانوں ہوش کرو، اس ناموری کی لالچ میں اپنے گھر کو آگ نہ لگاؤ۔ یاد رکھو کہ نام اور عزت تو اللہ اور رسول اللہ کی پیروی میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم ہو۔ اپنی حیثیت کے مطابق باپ اگر خوشی سے دے اور پھر طنز اور طعنے نہ ہوں، مطالبات نہ ہوں، اشارتاً کنایتاً جہیز کا مطالبہ نہ ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آج کل ایسا نہیں ہوتا۔ باقاعدہ جہیز کا مطالبہ بھی ہوتا ہے، کبھی صراحتاً اور کبھی اشارتاً ہوتا ہے، اور لڑکی والوں پر بھی ایک خوف طاری ہوتا ہے کہ اگر ہم زیادہ جہیز نہیں دیں گے تو ہماری بچی کو طعنے دیے جائیں گے، اس پر جملے کسے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے معاشرے کی اصلاح فرمائے۔ جتنے ہمارے بھائی اور جتنی بہنیں اس درس کو سماعت کر رکھے ہیں، آئیے عزم کریں کہ ہم معاشرے کی اس برائی کے خاتمے کے لیے اٹھیں گے، کوشش کریں گے اور ہم اس رسم کا خاتمہ کریں گے۔ لیکن شرعی مسئلہ ہے کہ دولہا شادی کر رہا ہے تو دلہن کے لیے انتظام اس کو کرنا ہے، اپنی طاقت کے مطابق انتظام کر لیں، اور یہ جہیز کی یہ رسومات جو ہم نے نافذ کی ہوئی ہیں اس سے توبہ کریں۔ لوگ مثال دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا، تو اس میں کافی اقوال ہیں۔ اگر آپ سوچیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہیز دیا تو آپ نے اپنی خوشی سے دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے کوئی مطالبہ نہیں تھا۔ تو بات تو یہی ہو رہی ہے کہ یہاں مطالبات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فتح اللہ علیہ باب فاقۃ من حیث لا یحتسب، جو سوال کا دروازہ کھولتا ہے اللہ اس پر فاقے کا دروازہ کھول دیتا ہے۔
وہاں سے دروازہ کھولتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ من سأل الناس تکثرا، جو لوگوں سے مال بڑھانے کے لیے سوال کرے، فإنما يسأل جمرا، تو وہ تو انگارے کا، آگ کا سوال کر رہا ہے۔ اب اس کی مرضی ہے کہ کم سوال کرے یا زیادہ سوال کرے۔ بس آخر میں یہ عرض ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق شادی کی تمام رسومات شریعت کے مطابق کریں اور اس میں سادگی اپنائیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہم سن چکے کہ وہ نکاح زیادہ بابرکت ہے جس میں خرچہ کم سے کم ہو، ولیمہ بھی سادگی سے کیا جائے اور خاص طور پر حرام سے بچا جائے، خاص طور پر جہیز کے مطالبے سے ہم بچیں۔ آخر میں یہ بھی عرض ہے کہ آج تک اگر یہ گناہ کیا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، اپنی غلطی کو تسلیم کریں اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ یا اللہ تو ہمیں ایسی توبہ نصیب فرما کہ ہم اس معاشرے کے اندر اس بری رسم کے خاتمے کے لیے کوشش کریں۔ یہاں پر یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ بیان سننے کے بعد آپ کے ذہن میں خیال آئے کہ فلاں نے جہیز کا مطالبہ کیا تھا، اس طرح انہوں نے ہماری بیٹی کا دل دکھایا، تو اللہ کی رضا کے لیے ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ انہیں بھی معاف فرمائے، ہمیں بھی معاف فرمائے، ہماری بھی اصلاح فرمائے، ان کی بھی اصلاح فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔